حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، قرآن و نظام ہدایت کے موضوع سے آج آپ آخری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. خداوند کریم نے اس آیت میں ایک قانون کلی یہ بیان کیا کہ اتباع اور پیروی اس شخص کی جائے گی یا اس ہستی کی جائے گی کہ جس کے پاس ہدایت ہو. جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو اس کی اتباع اور اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی. یہ قانون توحید کے مرحلے پر بھی ہے، یہی قانون نبوت کے مرحلے پر بھی ہے، اور یہی قانون امامت کے مرحلے پر بھی ہے. نبی اور امام کیونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر آتے ہیں، ان کی ہدایت من لدنی ہوتی ہے. رسول اللہ کی ہدایت کا سرچشمہ وحی الہی ہے، علم لدنی ہے. رسول اللہ نے دنیا میں آ کر کسی سے ہدایت نہیں لی، کسی اپنے جیسے شخص سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور علم لے کر آئے. لہٰذا رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی. رسول اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ جس کے پاس ہدایت نہ ہو تو ایسا شخص نبی کہلانے کے لائق نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے. گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی بیان کر دی. ہدایت تکوینی ایک عام ہے جو تمام موجودات کو شامل ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو. ایک ہدایت تکوینی خاص ہے جو فقط انسانوں کے لیے ہے، جس کو فطرت کہا جاتا ہے، جس کو توحید فطری بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہدایت تکوینی کی قسم آتی ہے جس کو ہدایت تکوینی جزائی کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کی صدا پر
فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو پھر خداوند کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہدایت کے اگلے مرحلے پر لے آتا ہے۔ یہ والی جو ہدایت ہے کہ جو ہدایت فطری کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کو ہدایت تکوینی جزائی کہا جاتا ہے۔ الذین اہتدوا زادہم ایمانا، وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے نہ صرف مراحل ہیں بلکہ ہدایت میں کمی اور زیادتی بھی ممکن ہے۔ انسان اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کیونکہ اب میں ہدایت پر آ گیا ہوں اب میرے لیے گمراہی ممکن نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کتنے ہی ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے زندگی ہدایت پر گزاری لیکن ان کا خاتمہ ہدایت پر نہیں ہوا، یا زندگی کے ایک مرحلے پر ہدایت پر تھے لیکن پھر اس کے بعد گمراہ ہو گئے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو بنی ہاشم کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ ان کی طبیعت میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ اس وقت مولا کائنات کے حامی تھے اور مولا کائنات کو خلیفہ برحق جانتے تھے، اور اس وقت جس خلیفے کی بیعت کی گئی تھی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی اس خلیفے کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا کہ جس مرحلے پر وہ ہدایت پر تھے، لیکن پھر جب زمانے نے کروٹ بدلی اور مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی، اور جب ان لوگوں کو اس خلافت میں سے کچھ حصہ نہیں دیا گیا یا مولا کائنات نے ان کو اہل نہیں جانا خلافت کے کچھ حصہ دینے کے لیے، تو وہی لوگ جنگ جمل میں مولا کے مقابلے پہ آ گئے، یعنی جو پہلے مولا کے ساتھ تھے اب مولا کے مقابلے پر آ گئے۔ تو ایک زندگی کا وہ حصہ تھا جو ہدایت میں گزار رہے تھے لیکن انتہا ہدایت پہ نہیں ہوئی۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا اختتام ہدایت پر ہوتا ہے۔ بہت واضح مثال جناب حر علیہ السلام کی۔ جناب حر کہ ایک رات میں جس کی قسمت کا تارا چمکا اور اس نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر کو اختیار کیا۔ جب تک یزید کے لشکر میں تھا گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک رات میں حر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے تلے آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب خاتمہ ہوا تو ایسا خاتمہ ہوا کہ حر کا سر مولا حسین کے زانو پر تھا، اور مولا حسین حر سے فرما رہے تھے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے جس طریقے سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تاریخ کی چند مثالیں ہیں عزیزان گرامی جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، اور ہمیشہ جس چیز کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو، انسان کی موت ہدایت پر ہو۔ حضرت یعقوب جب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، جناب یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، لیکن جب جناب یعقوب کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو نصیحت اور وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بچوں دیکھو یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ مسلمانی کی حالت میں۔ یعنی خود بھی نبی ہیں، بچے بھی نبی ہیں، اس کے باوجود اپنے بچوں کو تاکید کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو آخرت ہے، جو عاقبت ہے وہ عاقبت بخیر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ہدایت تکوینی۔ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی انسان کی عقل اور انسان کی فطرت
اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام مصالح اور مفاسد کو سمجھ سکے۔ انسان کی عقل ایک حد تک اچھائی اور برائی کو درک کر سکتی ہے، لیکن انسان کی عقل کامل نہیں ہے، انسان اشتباہ کرتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل درک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انسان کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں رکھی خداوند کریم نے۔ اب جب انسان کی عقل ناقص ہے اور انسان کی عقل کامل نہیں ہے، بہت سی چیزوں کو درک نہیں کر سکتی ہے، تو اب راہ سعادت کیسے طے ہو؟ کیسے انسان آگے پڑھے؟ ایک منزل تک تو پہنچ گیا، فطری ہدایت کو قبول کر لیا، خدا کی توحید کو قبول کر لیا، اب توحید کے بعد کیا ہے؟ اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ والی جو ہدایت ہے، یہ ہدایت کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اس ہدایت کے لیے خداوند کریم نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو بھیجا، اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی ہدایت کی۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، عالمین پر چن لیا، اور یہ سب ایک دوسرے کی ذریت تھے۔ یعنی اللہ نے انبیاء کا سلسلہ انہی لوگوں میں اور ان کی ذریت میں جاری کیا۔ جناب ابراہیم کی ذریت میں، جناب عمران کی ذریت میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہ انبیاء کا سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل میں جاری رہا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ ختم ہوا سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّن بَعْدِ الرُّسُلِ۔ یہ تین آیتیں پے در پہ ہیں۔ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کی طرف وحی کی، جس طریقے سے آپ سے پہلے جناب نوح کی طرف وحی کی، اور جو نوح کے بعد نبی آئے ان کی طرف اللہ نے وحی کی، اور اللہ نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق اور یعقوب، اور پھر ان کے اسباط یعنی ان کی ذریت میں سے جو انبیاء آئے، ان تمام کی طرف اللہ نے وحی کی۔ حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف اللہ نے وحی کی، اور جناب داؤد کو اللہ نے زبور عطا کی۔ رسلاً قد قصصناہم علیک من قبل، یہ چند رسول تھے ہمارے کہ اے حبیب ہم نے ان کا ذکر پہلے بھی تجھے بیان فرما دیا، لیکن کچھ ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے ایسے بات کی کہ جو بات کرنے کا حق ہے، یعنی کمال کے طریقے سے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بات کی، کہ درخت میں اپنی آواز کو پیدا کر کے یا کوہ طور پر مناجات کے ذریعے سے جناب موسیٰ سے گفتگو فرمائی۔ کہا یہ اتنے انبیاء ہم نے کیوں بھیجے کہ جس کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہو رہا ہے، یہ انبیاء ہم کیوں بھیج رہے ہیں؟ رسلا مبشرین و منذرین، یہ سب کے سب ہمارے بھیجے ہوئے تھے۔ مبشرین، یہ بشارت دینے والے تھے۔ کس چیز کی بشارت دینے والے تھے؟ جنت کی بشارت دینے والے تھے، اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والے تھے۔ وہ منذرین، بشارت بھی دینے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ کس چیز سے ڈرانے والے تھے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے، جہنم کی آگ سے ڈرانے والے تھے۔ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ من بعد الرسول، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی کل کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ شکوہ نہ کرے
کہ خداوند کریم تو نے میری ہدایت کے لیے کوئی سامان ہی نہیں کیا، تو نے میری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں، تو میں ہدایت کیسے پاتا؟ کہا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کل کوئی یہ شکوہ نہ کرے، اس وجہ سے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان کی صفت کیا بیان کی کہ اوحینا الیک، ہم نے ان پر وحی نازل کی، یعنی ان کی ہدایت کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ انہوں نے دنیا میں آ کر کسی اپنے جیسے بندے سے ہدایت حاصل نہیں کی، اللہ کی وحی سے ہدایت حاصل کی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ بشارت کس بات کی؟ جنت کی، اور ڈرانا کس بات کا؟ جہنم سے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ جہنم کس کو ملے گی؟ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ رسول وہ ہیں جو اللہ کی رضا کو جانتے ہیں کہ کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی اور رضا کو جاننے والے ہیں، لہٰذا یہ انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا حجت بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّن بَعْدِ الرَّسُولِ، رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی دلیل نہ ہو۔ یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان حجت خدا ہوتا ہے، کہ جس کے بعد کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہیں رہتی انسان کے لیے۔ تو یہ وہ رسول ہیں جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے رسول۔ لیکن اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس کی رضا اور جس کا غضب ہی اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب ہو جائے؟ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ مقام انبیاء ہے کہ انبیاء اللہ کی رضا بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ سیدہ کا مقام یہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات کو اور واضح کر دوں، ہمارے ہاں احادیث میں ایک باب ہے جس باب کا نام ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت اختیار کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے غضب اختیار کرنا۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ مومن کی رضا بھی اللہ کے لیے ہو اور مومن کا غضب بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہر مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کی محبت اور اس کی دشمنی دونوں اللہ کے لیے ہو۔ لیکن اب فاطمہ الزہرا کا کمال دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ تو جس سے محبت کرتی ہے اللہ کے لیے محبت کرتی ہے اور تو جس سے ناراض ہوتی ہے اللہ کے لیے ناراض ہوتی ہے۔ کہا نہیں فاطمہ تیرا مقام اس سے اور بلند ہے، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ منصور ابن حازم چھٹے امام کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ یابن رسول اللہ ان اللہ اکرم و اجل من ان یعرف بخلقہ بل الخلق یعرفون باللہ، اے امام اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے، بلکہ مخلوق کو پہچانا جاتا ہے اللہ کے ذریعے سے۔ کہا جب میں نے چھٹے امام کے سامنے یہ جملہ عرض کیا تو امام نے کہا صدقتا، تو نے صحیح بات کی، سچی بات کی۔ پھر منصور کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی من عرف ان له ربا فینبغی ان یعرف ان لذلک الرب رضا وسخطا، جو شخص یہ جان لے کہ اس کے لیے ایک پروردگار ہے تو اس کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس پروردگار کی کچھ کاموں میں رضا ہے اور کچھ کاموں میں ناراضگی ہے، اور اس کی رضا اور ناراضگی کا پتہ کیسے چلے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ کس کام سے راضی ہے اور کس کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے؟ کہا اس کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر وحی آتی ہو یا پھر وہ کسی ایسے کی پیروی کرے کہ جس کے اوپر وحی آتی ہو۔
اگر انسان کے اوپر وحی نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کو تلاش کرے کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہو، کہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کو جانتا ہو۔ بس ایسا انسان جس کے اوپر خود وحی نہیں آتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجت خدا کو تلاش کرے۔ یہ منصور ابن حازم چھٹے امام کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ تو حجت خدا جس کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک اپنی حجت کو پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی سرکار ختمی مرتبت پہ، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو اب کیا نظام ہے؟ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، لیکن انسان تو قیامت تک آ رہے ہیں، انسان آنا تو بند نہیں ہوئے۔ اب کیا نظام ہوگا ہدایت کا؟ آیا اللہ کی جو سنت تھی وہ پامال ہو گئی، ختم ہو گئی؟ کہ اللہ نے پہلے انسان جو اس دنیا میں آیا اس کے لیے جناب آدم کو بھیجا، جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، نہ جانے کتنے انبیاء کو بھیج دیا پہلے والے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جو سرکار ختمی مرتبت کے بعد انسان آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے؟ یا نہیں، ان کے لیے کوئی نظام ہے۔ یا تو کہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے، اللہ کے رسول چلے گئے اور قرآن مجید کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ گئے، بس وہی قرآن مجید ہے، اب اس سے ہدایت اگر کوئی لے تو لے۔ لیکن جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے عہدے فقط نبوت اور رسالت تک منحصر نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، اور ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی امتحان سے پہلے ابراہیم لوگوں کے امام نہیں تھے، امتحان کے بعد لوگوں کے امام بنے ہیں۔ تو یہ امام بننا یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں سے سوال ہے، ہر مسلمان جو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیں بتلائے کہ یہ امامت سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت سادہ ہیں، جو کہتے ہیں یعنی امام سے مراد یعنی نبی بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم تو پہلے سے نبی ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام سے مراد یعنی ہم نے تجھے لوگوں کا مقتدی بنا دیا، یعنی تیری پیروی کی جائے گی۔ تو کیا نبی اور رسول کی پیروی نہیں کی جاتی؟ نبی کی بھی پیروی کی جاتی ہے، رسول کی بھی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو امام بنانے کا خداوند کریم کہہ رہا ہے، کیا یہ فقط القابات ہیں؟ جس طریقے سے ہم القابات بانٹتے ہیں، خدا بھی القاب بانٹ رہا ہے، جس کو چاہے علامہ کہہ دیں، جس کو چاہے آیت اللہ کہہ دیں، جس کے آگے جو چاہے لقب لگانا چاہیں لگا دیں۔ خداوند کریم ہماری طرح القاب نہیں بانٹتا۔ اگر خدا کسی کو خلیل کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اور اگر اللہ کسی کو حبیب کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر آپ خلیل اور حبیب کا معنی جا کے دیکھیں لغت میں تو دونوں کے معنی دوست کے ہیں۔ اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو کیوں ابراہیم کو خلیل کہا، سرکار ختمی مرتبت کو حبیب کہا؟ برعکس بھی تو ہو سکتا تھا، حضرت ابراہیم کو حبیب کہہ دیتے، سرکار ختمی مرتبت کو خلیل کہہ دیتے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ دوستی کرنا چاہیں، یعنی میں اگر کسی سے دوستی کرنا چاہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں خلیل ہوں، لیکن اگر کوئی اور مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو مجھے کہا جائے گا کہ میں حبیب ہوں۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ محمد وہ ہیں کہ جس سے اللہ دوستی کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے محمد کو حبیب اللہ کہا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ جب کوئی لقب دیتا ہے تو اس کا کوئی معنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس محض ایک، جسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ ایک محفل کو برپا کیا اور صرف ایک ٹائٹل دے دیا، صرف ایک لقب دے دیا، ایسا نہیں ہے۔
جب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ امام بنایا، اس کا مطلب یہ کہ امامت ایک عہدہ الہی ہے جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے تو خداوند کریم نے کہا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خداوند کریم یہ امامت کا عہدہ میری ذریت میں بھی رکھ دے، تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ یعنی امامت عہدہ الہی ہے، منصب الہی ہے، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت رسالت اور نبوت کے علاوہ ایک عہدہ ہے کہ جس عہدے کو امامت کہا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں سے جناب اسحاق اور جناب یعقوب اور ان کے بعد جو ابراہیم کی ذریت آئی ان کو ہم نے امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، امام ہم نے بنایا، جعلنا کی نسبت دے رہا خداوند کریم اپنی جانب، ہم نے ان کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کا کام کیا ہے کہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو امامت ایک عہدہ ہے۔ تو اب رسالت کے بعد اگر رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ملتا کہ امامت بھی ختم ہو گئی۔ امامت کا سلسلہ جو حضرت ابراہیم سے جاری تھا، کیا وہ رسول اللہ پر ختم ہو گیا؟ نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن امامت کا سلسلہ تاحال باقی ہے۔ اور آج بھی غیبت میں ایک ایسا امام ہے جو حجت خدا ہے، جو لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ کس طریقے سے ہدایت کر رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بالکل عین اسی طریقے سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے کہ جس طریقے سے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تاثیر زمین پر پڑتی ہے، درخت اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اور درخت اس کی روشنی سے استفادہ کر کے پھل پھولتے ہیں، بالکل بعین اسی طریقے سے اگرچہ کہ ہمارا امام غیبت میں چلا گیا ہے، خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ میری غیبت میں مجھ سے فائدہ اٹھانا بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب غیبت میں چلے گئے تو اب کیا فائدہ، کیسی ہدایت؟ ابھی بھی ہدایت ہو رہی ہے، اور یہ غیبت ایسی نہیں ہے کہ فقط اسی دور میں واقع ہوئی ہے، گزشتہ انبیاء میں بھی یہ غیبت کا سلسلہ باقی رہا ہے۔ کئی انبیاء ہیں جو ابھی بھی پردہ غیب میں ہیں۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا کے رکھا ہے، جناب خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، ہر مسلمان ان کا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو جو خداوند کریم حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو خداوند کریم حضرت خضر کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو دونوں کے دونوں نبی ہیں، یہ کم از کم حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو متفق علیہ ہے کہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو جو فلسفہ حضرت عیسیٰ کے زندہ رہنے کا ہے بعین ہی وہی فلسفہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زندہ رہنے کا ہے۔ تو اللہ نے امامت کا جو عہدہ رکھا اس میں بھی وہی صفات رکھیں ہدایت کے اعتبار سے کہ ان کی ہدایت من لدنی ہوتی ہے۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آج کی زحمت تمام۔ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ظاہری خلافت ملنے کے بعد غالباً کوفہ کے منبر پر مولا کائنات جلوہ افروز ہوئے۔ کس طریقے سے کہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عمامہ پہنا ہوا ہے وہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، جو دستار باندھی ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی دستار ہے، تلوار جو حمائل کیے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کی تلوار ہے، یہاں تک کہ جو نالین پہنے ہوئے ہیں وہ نالین بھی رسول اللہ کی نالین مبارک ہے۔ ایسے عالم میں امیر المؤمنین کوفہ کے منبر پر جلوہ افروز ہے۔ یہ روایت اسبغ بن نباتہ سے ہے۔ اسبغ بن نباتہ جو مولا کائنات کے انتہائی معتبر صحابی ہیں، جن کو فقط اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں مسلمان کہ تشیعہ، کہ کیونکہ یہ شیعہ ہے لہذا اس کی روایت ہم نہیں لیں گے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے مکتب تشیع میں اور مکتب تشیع کے علاوہ جو مکتب ہیں ان میں۔ ہم کسی کی روایت فقط اس وجہ سے رد نہیں کرتے کہ وہ سنی ہے یا وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری فقہ میں دو اصطلاح ہیں، ایک اصطلاح ثقہ کی
اور ایک اصطلاح صحیح کی۔ اگر کسی راوی کے بارے میں کہا جائے کہ ثقہ، یہ راوی ثقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ کہ اس کا مذہب ہمارا مذہب نہیں ہے، مکتب تشیع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ راوی جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی روایت کو لے لیا جاتا ہے۔ فقط مذہب کی بنیاد پر کسی روایت کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن دوسرے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسبغ بن نباتہ کی روایت کو فقط اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ تشیع، اسبغ کا قصور کیا ہے؟ کیوں اسبغ کی روایت نہیں لیتے؟ تشیع، کیونکہ یہ شیعہ ہے، کیونکہ یہ شیعہ ہے لہٰذا اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ بہرحال تو مولا ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے پیراہن یا اپنی ابا کا دامن اٹھایا اور اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کہا ھذا صفۃ العلم، یہ جو شکم دیکھ رہے ہو میرا، لوگوں کے شکم پیٹ سے بھرے ہوتے ہیں، میرا پیٹ علم سے بھرا ہوا ہے، یہ علم کا خزانہ ہے۔ ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو علم میں تم سے بیان کر رہا ہوں، جانتے ہو یہ علم کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ روایت کے مطابق جب مولا کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک بچے نے سوائے رسول اللہ کے لعاب دہن کے اور کچھ نہیں کھایا پیا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ لعاب دہن کی تاثیر ہے، خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کانا یمضغ الشیء فیلقمونیہ، رسول اللہ پہلے نوالے کو اپنے منہ میں چبایا کرتے تھے اور پھر اسی نوالے کو لقمہ بنا کر مجھے کھلایا کرتے تھے۔ یہ لعاب دہن کی تاثیر ہے جو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یہ علم کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کی تاثیر ہے۔ لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ لعاب دہن انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہے، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اسی لیے انسان اس کو تھوک دیتا ہے، تو فاضل حصہ ہے۔ جس کے جسم کے فاضل حصے کی تاثیر یہ ہو، اس کے جسم کے اصلی حصے کی تاثیر کیا ہوگی؟ یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو علم میں بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ جو علم میں تم سے بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ نے مجھے ایسے پلایا ہے، ایسے کھلایا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلاتی ہے، اس طریقے سے رسول اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ عندی علم الاولین والآخرین، میرے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لو سألتمونی عن آیۃ فی لیل انزلت ام فی نہار مکیہا و مدنیہا سفریہا و حضریہا تفسیرہا و تعویلہا محکمہا و متشابہا لأخبرتکم، اے لوگو اس ذات کی قسم کہ جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا، اگر تم لوگ مجھ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کرو کہ آیا یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تعویل کیا ہے، آیا یہ آیت ناسخ ہے یا یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت محکم ہے یہ آیت متشابہ ہے، لأخبرتکم، تو یہ علی ابن ابی طالب تمہیں بتائے گا۔ ہے کوئی رسول اللہ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے، ایسا علم ہے؟ خود مولا کائنات فرماتے کہ انی لاتبعتہ، میں نے رسول اللہ کی ایسے پیروی کی ہے کا اتباع الفصیل اثر امہ، کہ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں رسول اللہ سے جدا نہیں ہوا۔ پھر فرماتے کہ انی ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے، واشم ریح الوحی واشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو کو میں نے سونگھا ہے۔
یہاں تک کہ جب شیطان رونے لگا اور پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تو مولا کائنات نے سوال کیا، ما ہذہ الرنہ، یہ رونے کی آواز کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رونے کی آواز شیطان کی آواز ہے، اور اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اور وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ ہے کوئی عزیزان گرامی رسول اللہ کے بعد کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ جس کی ہدایت من لدنی ہو، جس کا علم من لدنی ہو؟ لیکن کیا ہوا عزیزان گرامی؟ ہدایت کے اس مینارے کو چھوڑ دیا گیا۔ کس وجہ سے یہ تمام مظالم کیوں ڈھائے گئے؟ بہت سے عوامل ہیں، اہم ترین علت حب دنیا ہے، دنیا کی محبت اہم ترین۔ کیا نہیں جانتے تھے کہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لیکن جب سامنے خلافت دکھ رہی تھی، سامنے حکومت دکھ رہی تھی، تو پھر کیسے گوارا ہوتا کہ اس خلافت اور حکومت کو چھوڑ دیا جائے علی ابن ابی طالب کے لیے؟ یہی کام علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا، یہی کام علی کے بیٹوں کے ساتھ ہوا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے برپا ہونے میں ایک اہم عامل حب دنیا ہے، حب دنیا۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان بسا اوقات اس نہج پر پہنچ جاتا ہے گمراہی کی کہ پھر اس کو حق سامنے ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ سوچئے کہ وہ پسر سعد کہ شب عاشور پسر سعد اور امام حسین کا مکالمہ ہوا، کہا کہ کیا تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں؟ یزید نے کہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے، یا تو آپ بیعت کریں یا آپ قتل کریں۔ کہا میرے قتل سے منصرف ہو جا۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ میرے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں۔ اب سوچے کہ زہرا کا لال جس کے لیے کہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں، حسین ابن علی کہے کہ میں تیرے گھر والوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا میرا گھر منہدم کر دیا جائے گا۔ کہا میں تجھے اس سے اچھا گھر بنا کے دوں گا۔ نہیں مانا، ہر چیز کی ضمانت حسین ابن علی نے لی۔ کہا میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن کیا آخر میں جو پیٹ کا درد تھا وہ کیا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت کی سفارش کی گئی ہے کہ اگر آپ کو قتل کر دوں تو رائے کی حکومت ملے گی۔ حب دنیا عزیزان گرامی، حب دنیا کس قدر اندھی ہو گئی، کس قدر اندھا کر دیا انسان کو کہ سامنے نواسہ رسول ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل مت کرو۔ نہیں جانتے تھے کہ نواسہ رسول کی کیا اہمیت ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ مدینے میں اسی نواسہ رسول کو رسول اللہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کر پھرتے تھے؟ کیا نہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے؟ لیکن جب حب دنیا انسان کے دل میں گھر کر جائے جانے گرامی تو انسان کو پھر کچھ نہیں دکھتا۔ کہا کہ رائے کی حکومت ہے۔ جب یہ سنا حسین ابن علی نے اور پہچان لیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے اس کی ہدایت، اب یہ ضلالت اور گمراہی میں پڑ چکا ہے، اب اس کی ہدایت کا کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، تو امام پھر منصرف ہو گئے اور کہا کہ تجھے رائے کی حکومت سے بہت تھوڑا سا حصہ میسر ہوگا۔ جیسے امام یہ کہہ کر جانے لگے تو ایک مرتبہ اس ملعون نے بجائے اس کے کہ امام کی حمایت کرتا، امام کو طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ اگر رائے کی گندم نہ ملی تو میں رائے کی جو پر گزارا کر لوں گا۔ یہی پسر سعد عزیزان گرامی جس کے حکم پر حسین اور حسین کے بیٹوں کے سر کاٹے گئے، اور کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی کربلا میں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کا سر
پشت گردن سے کاٹا گیا۔ نہ صرف یہ کہ سر کاٹا گیا بلکہ اس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ یہ کس قدر بے حرمتی ہے۔ انسان صرف تصور کرے کہ حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہے۔ حسین ابن علی، کیسی بے حرمتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ نیزے پر بلند کیا گیا بلکہ اسی سر کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ نہ صرف یہ کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اعلان کیا گیا کہ دیکھو خارجی کا سر ہے، آؤ آ کے تماشا دیکھو، اور لوگ آ کے جمع ہوتے تھے۔ روایت کہتی ہے، مسلم گچکار کہتا ہے کہ میں دارالامارہ میں کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ شور و غل ہوا، میں چھت سے نیچے آیا، میں نے پوچھا کہ یہ شور و غل کیسا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے؟ کہا کہ کون خارجی ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ اپنے سر اور صورت کو پیٹنا شروع کیا اور اتنی زور سے تماچے مارنا شروع کیے اپنے منہ پر کہ خود کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی۔ کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد میں اس مقام پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر اسیروں کو لایا جانا تھا، اس بازار میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شور و غل ہوا، اور اب کی بار جو شور و غل ہوا، ایک مرتبہ 40 عماریاں جن میں رسول زادیہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان 40 عماریوں کو بازار میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور سواری کو لایا گیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا بیٹا زین العابدین، کہ جس کے پاؤں اس سواری سے بندھے ہوئے ہیں، جس کے گلے میں ایسا توق ہے کہ اس توق سے اس کی گردن کا خون رس رہا ہے، اس عالم میں بیویوں کو لایا گیا۔ یہاں تک کہ ایک چھت سے کسی خاتون نے صدا بلند کی، من ای الاسارى انتن، اے لوگو، اے خاتون، تم بتاؤ کہ تم کون سے قیدی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے آواز دی، نحن اسارى آل محمد، ہم آل محمد ہیں کہ جن کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ پھر مسلم گچکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس عورت نے جیسے ہی سنا کہ آل محمد کے قیدی ہیں، ایک مرتبہ چادریں اور مکھنے لا کے دیں عورتوں کو، اور جو بچے تھے آل محمد کے ساتھ وہ کافی بھوکے دکھ رہے تھے، تو جو راستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے بچوں کی حالت دیکھ کر کھجوریں بچوں کے پاس پھینکتے تھے۔ حسین کے بچوں نے ایک مرتبہ کھجوروں کو منہ میں رکھنا شروع کیا، جیسے ہی علی کی بیٹی ام کلثوم نے دیکھا کہ یا اہل الکوفہ نحن آل محمد ان الصدقۃ علینا حرام، اے کوفہ کے لوگوں، ارے ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یہ کہہ کر ام کلثوم نے ایک مرتبہ بچوں کے منہ سے کھجوروں کو نکالنا شروع کیا۔ پھر مسلم گچکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور شور و غل ہوا۔ اب کی بار جو شور و غل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان نیزوں کو لایا گیا کہ جن نیزوں پر حسین اور اصحاب حسین کے سر تھے، لیکن ان نیزوں میں جو سب سے طولانی نیزہ تھا وہ زہرا کے لال حسین ابن علی کا نیزہ تھا، کہ جس کا نیزہ بہت طولانی تھا۔ پھر مسلم گچکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی، ارے جیسے ہی زینب کی نگاہ حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی، نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا، ایک مرتبہ اپنا سر چوبے محمل سے دے مارا، سر سے خون برسنا جاری ہوا۔ میں کہوں گا بی بی حسین کے سر کو دیکھ کر کیا یاد آ گیا؟ ارے شاید وہ موقع یاد آ گیا ہو جب شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار تھا، زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، ارے شمر کا خنجر چلتا تھا اور زینب کہتی تھی ارے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا، ارے سوکھے کلیجے پہ، سوکھے گردن پہ خنجر نہ چلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
حافظا بتا دے مجھ کو